بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 2.4 جو کہ اذان سے متعلق ہمارا سبق ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کا حاصل تعلیم۔ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ایک ہے، یہ ہمارا حاصل تعلم ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس بارے میں جانیں گے کہ اذان کا تعلق شعائر اسلامیہ سے ہے اور اذان جو ہے یہ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم اذان کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب نہایت احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے اور اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ آپ بچوں نے کل کے لیکچر کو نہایت عمدہ انداز میں یاد کیا ہے اور اسے سمجھا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام میں اذان دینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان سوالات کو سبق میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے بارے میں چند معلومات حاصل کر سکیں اور ان کی روشنی میں اپنے سبق کو تیار کر سکیں اور دلچسپی کا مظاہرہ کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب طلباء و طالبات سے معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ اذان کا لفظی معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنا ہے۔ لفظی معنی اذان کا اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ اذان کے ذریعے دراصل نماز کے وقت کی اطلاع دی جاتی ہے اور نماز کے طرف بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا گیا۔ حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سیدنا کا لفظ کا مطلب ہے کہ ہمارے سردار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں غلام تھے، لیکن چونکہ جب یہ اذان دیا کرتے تھے منصب مؤذن پہ فائز تھے تو صحابہ کرام ان کا احترام کرتے تھے اور اذان کی وجہ سے ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو دیکھتے تو انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے کہ بلال تو غلام نہیں بلکہ ہمارا سردار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اذان دیتا ہے اس کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ اذان کے کلمات سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سکھائے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کے عالم نے اذان کے یہ کلمات سکھائے گئے تھے۔ اذان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور وہ بہت بڑا ہے، ہر چیز سے بلند تر اس کی ذات ہے، کیونکہ اذان میں کئی مقامات پہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہی سبق دیا جاتا ہے۔ اذان میں فلاح و کامرانی کا راز بیان کیا گیا ہے کہ فلاح یعنی کامیابی کس طرح سے ملتی ہے، وہ نماز کے ذریعے سے ملتی ہے اور اذان میں اسی راز کو واضح کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اذان کے حوالے سے چند تعارفی کلمات سیکھ لیے۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے اس اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو کلمات بلند آواز سے پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
المعجم الاوسط کتاب کا نام ہے اور حدیث نمبر 121 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں اذان کے لیے مقرر فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور انہیں سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ اذان کی اہمیت کیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کی شہادت اور فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اذان میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبق موجود ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے کتاب سے اذان کے بارے میں اقتباس پڑھا، اذان کی اہمیت کو جانا اور اذان دینے والے کی اہمیت کو جانا کہ اس کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم سرگرمی مکمل کر لیتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ ظہر کی اذان کے وقت مکمل خاموشی کے ساتھ اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کی مشق کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی ہے کہ کمرہ جماعت میں جب اسکول میں ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تمام بچوں نے خاموشی اختیار کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ اذان کو سننا ہے اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کی بھی مشق کرنی ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ اذان کے وقت میں اپنی نگرانی میں بچوں سے اس سرگرمی کو ضرور مکمل کروائیں۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین سے اذان کے بعد کی دعا سیکھیں اور کلاس میں اذان سنائیں۔ کیا بچوں نے والدین کی مدد سے وہ دعا سیکھنی ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور پھر کمرہ جماعت میں یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ ایک بچہ اذان سنائے اور دوسرا بچہ اذان کے بعد والی دعا سنائے۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اذان کا لفظی معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنا ہے۔ مسجد نبوی میں اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اذان کے کلمات سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سکھائے گئے تھے۔ اذان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا پیغام ملتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اذان کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ کل ہم اذان کی فضیلت اور آداب سے واقف ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو نہایت عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔